اللہ کے حضور عرض کرنا ہے کہ مالک غفران و رحمت کے پردوں میں ہماری ماں کو ڈھانپ لے۔ یہ پہلا مقصد ہے آج کے اس اجتماع کے انعقاد کا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ کے لیے اولاد دعا مانگتی ہے تو وہ خلوص ہوتا ہے اس دعا کے اندر۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا اور ایک حدیث اس کی تائید میں بھی مل گئی، جس شخص نے روزانہ معمول بنا لیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے اہتمام سے دعا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ آسان سا نسخہ ہے، ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تب بھی۔ روزانہ ایک وقت متعین کر لیں اور خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں۔ ویسے تو جو صالح پاکیزہ اولاد ہوگی، 5 گانا نماز کی عادی اولاد ہوگی، وہ اہتمام سے نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے حضور عرض کرتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا یہ خوش نصیب اولاد کا مقصوم ہوتا ہے۔ اوروں سے دعا کروانا، آپ کو اسی لیے بلایا گیا ہے نا کہ اتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے، کتنے نیک بوڑھے بزرگ سفید ریش لوگ، نیک سادات کتنے لوگ ہیں، تو اللہ کسی کی قبول کر لے۔ تو اوروں سے دعا کروانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ جب بھی کبھی زندگی میں دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ضرور ساتھ مانگتے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے، کوئی تعلق خاص ہے ان کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ تو سب کو ہی ہے، لیکن میں اصل ان کی دعا کا خود مصداق بننا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں ان کے لیے دعا کر کے اپنی بخشش کا سامان کر رہا ہوں۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ والدین کے لیے کثرت سے دعا، اللہ اکبر، یہ اپنے باطن کی بہتری کا ذریعہ بنتی ہے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور خوش نصیب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کو کبھی بھی ترک نہیں کرتے، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کرے؟ تو غفران و بخشش کی دعاؤں کا سلسلہ یہ پہلا مقصد ہے آج کے اس اجتماع کا اور اس قبیل کے منعقدہ اجتماعات کا۔ دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا ہے۔ گھر بیٹھے بھی ہم دعا کر سکتے تھے، لیکن یہاں آ کے دعا کرنے کا مقصد مرحوم کے یا مرحومہ کے پسماندگان سے اظہار محبت ہے، جس کے لیے ہم یہاں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اور یہ حضور کے عمل سے، سنت سے ثابت ہے کہ حضور مائز ابن مالک اسلمی کے گھر گئے ہیں جب ان کا انتقال ہوا، اور آقا کریم نے جا کر کے کہا استغفروا لمائز، مائز کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حالانکہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو وہ ایک سلسلے میں مؤخوذ ہوئے، پھر حد جاری کی گئی، تو آقا کریم نے فرمایا تھا کہ میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے اہل ایمان میں، لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے۔ یعنی ان کی توبہ کو اوروں میں بانٹا جائے تو وہ بھی بخشے جائیں، تو ان کے گھر حضور آ کے پھر دعا کیوں کرتے ہیں جبکہ حضور فرما چکے ہیں؟ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے لے رہا ہے، جنت کی نہروں کے اندر وہ کلکاریاں لے رہا ہے، جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ تو پھر حضور ان کے گھر میں کیوں آئے؟ گھر میں اس لیے آئے کہ پسماندگان کی ڈھارس بندھائیں، اور جس گھر میں حضور آئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ رہا ہوگا، وہ کیا کسی نے کہا یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تیسرا مقصد جو ہے وہ ہمارا دوسرا مقصد پسماندگان کے ساتھ تعلق کو نبھانا ہے۔ یعنی یہ تینوں مقاصد جو چیدہ میں نے عرض کیے، تینوں مقاصد
تین اشخاص سے جڑے ہیں، پہلا مرنے والے کی ذات سے، دوسرا پسماندگان سے، اور تیسرا ہمارے اپنے وجود سے۔ مرنے والے کے لیے دعا، اور ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت ہے۔ اگر وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیا تو درجے بلند ہوتے ہیں دعاؤں سے۔ اور دوسرا مقصد پسماندگان سے تعزیت۔ ظاہر ہے ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا نعم البدل کیا، بدل بھی موجود نہیں ہے۔